الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ بیان بہت سی احادیث میں آیا ہے جس سے ان 4 مہینوں کی تعیین بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا احترام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے چونکہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس کی عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، کیونکہ مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا
ان کو ساتھ ملایا پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت یونس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ چونکہ اشہر الحرم حرمت والے مہینے میں ماہ رجب بھی داخل ہے، اس لیے ان روایات سے ماہ رجب میں بھی روزے رکھنے کی ترغیب معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناغا نہیں فرمائیں گے، اور بعض اوقات ماہ رجب میں روزہ نہ رکھتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ماہ رجب چونکہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ماہ رجب اشہر الحرم میں روزے رکھنے کی ترغیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اشہر الحرم میں روزے رکھنے کا ثبوت بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تبع تابعین سے بھی ہے۔ ماہ رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، تو معلوم ہوا کہ ماہ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں، بلکہ روایات سے ثابت ہونے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اس لیے رجب کے پورے مہینے میں سے کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت و طاقت کے مطابق پورے مہینے میں سے جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بات واضح رہے کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ چونکہ روزے رکھنے کے لیے رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، البتہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، اور نہ ہی معتبر احادیث سے ماہ رجب کے کسی خاص دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک بہترین کتاب تحریر فرمائی، جس میں انہوں نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ ماہ رجب کے کسی بھی دن کے روزے سے متعلق مخصوص فضائل ثابت نہیں، اور لوگوں میں جو فضول رائج ہیں وہ سب من گھڑت اور غیر معتبر ہیں۔ اس لیے جو لوگ ماہ رجب کی پہلی، دوسری، تیسری، 27ویں یا کسی اور تاریخ کو روزے کے لیے خاص کر کے اس کے لیے اپنی طرف سے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ واضح غلطی کا شکار ہیں۔ ایسی تمام روایات غیر معتبر اور بے بنیاد ہیں، اس لیے ان روایات کو درست سمجھنا، ان کی بنیاد پر روزے رکھنا اور ان کو آگے پھیلانا ہرگز درست نہیں۔ بعض روایات سے ماہ رجب میں روزے رکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نکیر بھی فرماتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب ماہ رجب کے روزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کو لازم سمجھا جائے، یا ماہ رجب کی تعظیم میں غلو سے کام لیا جائے اور اسی نیت سے روزے رکھے جائیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم میں حد سے زیادہ تجاوز کیا جاتا تھا، یا ماہ رجب یا اس کے مخصوص ایام میں روزے رکھنے کی من گھڑت فضیلت بیان کی جائے، یا ان روزوں کو رمضان اور عید کی طرح اہمیت دی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں، اس لیے ان غیر شرعی مقاصد، نظریات اور جذبات کی بنیاد پر رجب کے روزے رکھنا ہی ممنوع ہے۔ البتہ ان خرابیوں سے اجتناب کرتے ہوئے ماہ رجب میں نفلی روزے رکھے جائیں تو وہ درست بلکہ مستحب ہیں۔ ماہ رجب میں بہت سے لوگ 27 رجب کے روزے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کو ہزارویں کا روزہ کہتے ہیں اور اس کے من گھڑت فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھنے کی خاص فضیلت معتبر احادیث سے ثابت نہیں،
اس لیے ان غیر معتبر فضائل کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔ البتہ چونکہ یہ 27 تاریخ ماہ رجب کے عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، اس لیے ان بے بنیاد اور من گھڑت باتوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کو رجب کی عام تاریخ سمجھتے ہوئے اس دن نفلی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ 27ویں رجب کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں، صحیح اور قابل اعتماد نہیں، لہٰذا 27ویں رجب کا روزہ عاشورہ کی طرح مسنون سمجھ کر 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ واللہ اعلم۔